السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آپ نے اسحاق جہال والے کی ویڈیو بھیجی ہے اور اس ویڈیو کے اندر ان سے جناب حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ نے سوال کیا بدعتیوں کے ساتھ رہنا ملنا جلنا اور بدعتیوں کے حوالے سے۔ اسحاق جہال والے نے کہا کہ میں اس سوال پہ ناراض نہیں ہوتا، اور یہ کہ شیعوں کے متعلق اور بدعتیوں کے متعلق اور حنفی مطلب دیوبندی بریلویوں کے متعلق مغالطے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں اہل بدعت کے تعلق سے اور یہ اس کو مغالطہ بتا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ جو اہل بدعت ہیں اور اہل شرک ہیں، جن کے عقائد کے اندر بدعات موجود، جن کے اعمال کے اندر جو ہے وہ بدعات موجود، اور بدعات بھی کفر تک لے جانے والی، اور عقائد کے اندر شرک اور شرک اکبر تک موجود ہے۔ اسحاق جہال والا کہتا ہے یہ شیعوں اور اہل بدعت اور دیوبندی مقلدوں بریلوی مقلدوں کے متعلق اشکالات ہیں، مغالطے ہیں۔ یہ مغالطے نہیں ہیں، اسحاق جہال والا خود مغالطہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، کیوں یہ مغالطہ ہوا۔ بہرحال سب سے پہلے تو اسحاق جہال والے کو ہم دیکھ لیں۔ اسحاق جہال والے کے بیانات، نظریات، خطبات، جوابات، اس سے اہل حدیث کو اتفاق نہیں ہے بہت سی چیزوں کے اندر۔ اور اس اسحاق جہال والے کے حوالے سے جو کہ فوت ہو چکا ہے، علامہ ناصر الدین البانی حافظہ اللہ تعالی سوری، اور استاد محترم ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی جو ہے وہ وضاحت کر چکے ہیں۔ یہ اسحاق جہال والا ہو یا علی مرزا جہلمی جیسے لوگ ہوں، نامعلوم در پردہ کیا ہیں، لیکن بہرحال اہل شرک کے متعلق اہل حدیث کا ایک بالکل واضح اور کلیئر موقف ہے، اور ان کے عقائد کے اندر بغیر کسی شک کے اور ان کے اعمال کے اندر بغیر کسی شک اور شبہ کے شرک و بدعات کی پوری بھرمار موجود ہے۔ وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے عقیدے ہوں کہ جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ یا دیگر ان کے اعمال ہوں، تو جو سامنے ظاہر نظر آ رہا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ ہی کی وجود کی یہ مختلف شکلیں ہیں یا اس قسم کے دیگر عقائد، تو یہ مغالطے نہیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر علی مشکل کشا کہہ رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بہاول حق بیڑا دھک کہہ رہا ہے، ابھی ان کے اہل شرک اور اہل بدعت ہونے میں اسحاق جہال والے کو مغالطہ ہے۔ اگر مشرکوں کے ہاتھی کی طرح کان ہوتے اور اہل بدعت کے اگر گائے بیلوں بھینسوں کی طرح سینگ ہوتے تو ان اہل تقلید کا بھی یہ پوری طرح معاملہ اسی طرح سامنے ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تو بہرحال یہ مغالطے نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ بدعات میں دو قسم کی بدعات ہیں، ایک بدعت مکفرہ ہے جو کفر تک لے جانے والی ہیں، اور بعض بدعتیں ایسی ہیں کہ جو کفر تک نہیں لے جاتی لیکن وہ بہرحال بدعت ضرور ہے۔ مثلا اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام کا شروع ہو جانا اور میلاد کا نکالنا، اور بعض چیزیں وہ کلیئر کفر تک لے جانے والی اور صریحاً شرک اکبر ہے، کہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارنا، مورتیوں کو پکارنا، مردوں مورتیوں سے مدد مانگنا، اور یا یہ کہ مردوں وغیرہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا، جیسے 11ویں ہے اور بھی اس طرح کی 12ویں 13ویں 14ویں بہت ساری چیزیں ہمیں مارکیٹ میں ان اہل شرک کے اندر صاف نظر آتی ہیں۔ تو بدعتی کو عزت نہیں دینی چاہیے، بدعتی کا پروٹوکول نہیں کرنا چاہیے۔ بدعتی کے حوالے سے یہ ہے، بلکہ ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی اگر کوئی ایسا بدعتی آتا اور آ کر سوال کرتا مجلس میں، بجائے اس کے سوال کا جواب دینے کے اس بدعتی کو اپنی محفل سے نکال باہر کر دیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو یا تو وہ اگر طاقت اور قدرت ان کو ہوتی تو اہل بدعت کا موقع پر خوب رد کرتے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہوتا تو خود ایسی محفل اور ایسی جگہ سے دور نکل جایا کرتے تھے اور ایسے لوگوں سے پرے ہو جاتے۔ ان کا تعلق اور ان کا قرب
اس طریقے پر حلال ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں، آپ ان کو تبلیغ کریں، ان کو نصیحت کریں، بدعات چھوڑنے کا کہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کریں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، رواہ مسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات بیان کریں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ قرآن پڑھ کر ان کو بتائیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کیا آپ کو چھا جانے والی کی خبر پہنچی ہے؟ مطلب قیامت کی خبر آئی ہے آپ کے پاس؟ کیا ہوگا قیامت میں؟ فرمایا اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے۔ ایک تو وہ بندہ ہے نا کہ جو بے عمل ہے، اس نے عمل کیا ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی ہے کہ آگے کھلے ہی کھلے ہیں، جوتے ہی مجھے پڑنے ہیں، جہنم ہی ملنی ہے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے خوب عمل کر رکھا ہے۔ یہود کیا تھے؟ یہود بے عمل تھے۔ یہودی کیا تھے؟ یہودی بے عمل تھے اور بد عمل بھی تھے۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ بتایا، مجھے یہ بتایا کہ یہود بے عمل بھی تھے اور بد عمل بھی تھے۔ اور نصارہ کیا تھے؟ نصارہ با عمل تھے اور اعمال بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں کرتے، کیٹو پہاڑ جتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ اعمال کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، وہ جنگلوں میں نکل گئے، کٹیاؤں میں پہنچ گئے، دنیا سے تعلق چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کاروبار لین دین معاملات خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کہ نہ دودھ بیچیں گے نہ دودھ میں پانی ملے گا، نہ پانی ملائیں گے نہ ہم گنہگار ہوں گے، نہ دکان پہ بیٹھیں گے نہ جھوٹ بولنا پڑے گا، تو نہ دکان ہوگی، دکان نہیں ہوگی تو جھوٹ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے، لہذا چلتے ہیں جنگل میں، کٹیا بنا لیتے ہیں اور وہاں اللہ اللہ کی مالا جپنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نہ کوئی بازار جائیں گے، نہ غیر محرم عورت پہ نظر پڑے گی، نہ ہم گنہگار ہوں گے۔ دیکھنے کو بڑے خوبصورت اعمال ہیں کہ جناب اس نے دودھ بیچنا چھوڑ دیا، کیونکہ نہ دودھ بیچوں گا نہ پانی ملا کر ملاوٹ کا مجرم بنوں گا، نہ بازار جاؤں گا، غیر محرم عورت پہ نظر نہیں پڑے گی تو بد نظری کا شکار بھی نہیں ہوگا، میری آنکھ، میرا دل، میرا ایمان خراب بھی نہیں ہوگا۔ بڑے اعمال کرنے والے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے۔ اسحاق جال جیسے لوگ اگر شاید کے زندہ رہتے نا تو وہ یہ کہتے یہود و نصارہ کے متعلق بھی مغالتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہود و نصارہ کے متعلق بھی مغالتے ہیں؟ یہودیوں نے کیا کہا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، نصارہ نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ مکہ کے مشرکوں نے کیا کہا؟ یہ ملائکہ، یہ فرشتے، یہ اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ شاید کوئی اٹھے اور کہے کہ جناب یہ یہود و نصارہ کے متعلق بھی اور مکہ مشرکوں کے متعلق بھی یہ مغالتے ہیں، کوئی کہے گا؟ نہیں کہے گا نا۔ اگر اس کے ہوش و حواس اور اس کا دماغ ٹھکانے ہیں، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہود و نصارہ مکہ کے مشرک حبل، منات، عزا، یغوث، یعوق وغیرہ نصر، پچھلے یا اگلے یا موجودہ جو مشرک وہ مغالتے ہیں، وہ کہے گا یہ حقیقت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان شیعوں اور اہل بدعت کی بدعات یہ مغالتے نہیں ہیں اہل حدیث کو۔ مغالطہ تو میرے بھائی اسے لگتا ہے کہ جو فضائل اعمال کے جھوٹے قصے پڑھے، مغالطہ تو اسے لگتا ہے جو فیضان سنت کے گھڑنتو تات کے اندر پڑا رہے۔ اہل حدیث کو کہاں مغالطہ لگے گا؟ اہل حدیث کو کہاں مغالطہ لگے گا؟ میں کہتا ہوں اہل حدیث کو ان اہل بدعت کے متعلق مغالطہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ الحمدللہ ہم مدارس میں اپنی پریب سے کتاب الجامع پڑھتے ہیں، ہم مدارس کے اندر اپنی نرسری سے کتاب الجامع پڑھتے ہیں،
ہم مدارس میں اپنی پہلی کلاس سے الحمدللہ حدیث پڑھتے ہیں اور آخر تک حدیث پڑھتے چلتے جاتے ہیں. پہلے دن سے ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، آخر تک ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم تفسیر پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھتے چلے جاتے ہیں. ہمیں کیوں مغالطہ لگے گا؟ نامعلوم اسحاق جھال اور علی مرزا جہلمی اور ان جیسے لوگوں کو پتہ نہیں کیا گھول کے پلا دیا گیا تھا. جس بندے نے قرآن پڑھا ہو، جس بندے نے حدیث پڑھی ہو، بلوغ المرام پڑھی ہو، بخاری پڑھی ہو، مشکات پڑھی ہو، مسلم پڑھی ہو، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ حدیث پڑھی ہو، اور اسے پھر بدعت میں مبتلا لوگ بدعتی نظر نہ آئیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بندے کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، موتیا بند آ جاتا ہے اور آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو پھر نظر آنا خراب ہو جاتا ہے، یا یہ کہ دماغ میں کچھ پڑ گیا ہو نا تو پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لیلا نظر آتا ہے اور مجنوں نظر آتی ہے. اب کوئی اگر آپ کو کہے کہ مجنوں نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس کی دماغی حالت کہاں پر ہے؟ وہی یہاں پر کہنے کی بات ہے. اسحاق جال والے فرما رہے ہیں کہ ان اہل تشیع، پتہ نہیں اس نے شیعہ کہا ہے کہ تشیع کہا ہے، اور اہل بدعت اور حنفیوں کے متعلق مغالطے ہیں. یہ قدوری مغالطہ ہے، یہ ہدایہ مغالطہ ہے، یہ عالمگیری مغالطہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب سراسر اینٹی قرآن و سنت بھرے پڑا ہے مواد. ہم جو کہہ رہے ہیں ان لوگوں اہل تقلید اور اہل بدعت کے متعلق یہ مغالطہ ہے. جس نے قرآن پڑھا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ مغالطہ ہے، جس نے حدیث پڑھی ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ مغالطہ ہے. تو اس لیے یہ مغالطے نہیں ہیں. سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے. کس بات کی محنت کی ہوگی؟ اعمال میں محنت کرنے والے، اعمال کے اندر محنت کرنے والے. ہمارے اندر، میں سب کا نہیں کہتا، ہمارے اندر کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن سے اگر ہم قرآن و سنت کے لیے چندہ مانگیں وہ کہتے ہیں جناب ابھی یکم دور ہے تو میرے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں. یا ہمارے ایک بزرگ ہیں اور ان کے متعلق بتایا گیا، غالباً الشیخ عبدالعزیز نورستانی صاحب حافظہ اللہ یا کوئی اور اہل حدیث عالم، جس نے یہ کہا کہ بعض اہل حدیثوں سے آپ چندہ مانگے نا، وہ چندہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں لیکن پھر فوراً ہاتھ باہر نکال لیتے ہیں. کیوں؟ وہ جی میں دینا تو چاہتا ہوں آپ کو ریال، درم، دینار، یورو، لیکن اگر میں جیب میں ہاتھ ڈالوں تو بچھو کاٹ لے گا. وہ کیوں؟ وہ جی جیب میں بچھو بیٹھا ہے. ہمارے میں سے کئی لوگوں کا یہ حال ہے. اور آپ نے بدعتیوں کے کبھی اعمال دیکھے ہیں؟ میلاد کے جلوسوں پر خالی لائٹنگ کے اوپر لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، اور یہ بدعتیوں کے جو نعت خوان ہیں وہ ایک مرچی لگی سرکار ہے، اور اسی طرح ایک اویس قادری صاحب، اویس قادری کی ایک ویڈیو کے اندر اسے نوٹوں سے تولا گیا. یہ کوئی تھوڑا عمل ہے؟ بہت بڑا عمل ہے. اسے ان بدعتیوں کو اپنے مولویوں اور نعت خانوں سے کتنا پیار ہے، اور وہ بدعتی ان اعمال کو نیک سمجھ کر کتنا خرچ کرتے ہیں کہ وہ اویس قادری کو، اس نعت خان کو پیسوں سے ترازو میں تولنے کی کوشش کر رہے ہیں. چھوٹا عمل ہے؟ کبھی کسی اہل حدیث کو یہ توفیق ہوئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ نہیں ہوئی نا. یہاں تو بعض، میں سب کا نہیں کہہ رہا، ساری انگلیاں نہیں برابر، جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بدعتیوں کا حال یہ ہے کہ سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے. وہ کروڑوں لگا دیتے ہیں، لاکھوں اور ہزاروں لگا دیتے ہیں میلاد پر. اور اسی طرح آپ شیعوں کا حال دیکھ لیں. ذاکروں کے جو ہے وہ پروگراموں پر اور ذاکروں کی مجلسوں پر ذاکروں کو لاکھوں دیا جاتا ہے، آنے والوں کو لاکھوں کھلایا جاتا ہے. وہ جو
نکالا جاتا ہے محرم کے دنوں میں جلوس ہو، اور اس جلوس کے اندر وہ جو امام کا تابوت نکالا جاتا ہے، علم نکالے جاتے ہیں، پتہ ہے وہ کتنا مہنگا اور لاکھوں کا ہوتا ہے؟ اہل بدعت کتنی سخت محنت کرتے ہیں، کبھی اندازہ لگایا ہے؟ امام کا جو گھوڑا نکالتے ہیں، امام کا گھوڑا، یہاں میں آپ کو ایک شیعہ کی بات سنا دوں، جو شیعہ سے اس کو اللہ نے توفیق دی اور وہ سنی ہوا۔ وہ شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ ہمارے ہاں میرے قریب ڈیرہ اسماعیل سے کہیں ڈیرہ غازی خان میں تھا، وہیں کا وہ واقعہ سناتا ہے۔ یوٹیوب پر اس کا بڑا دلچسپ کلپ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امام کا گھوڑا نکالنا تھا، ایسا ہوا کہ گھوڑا 1-2 دن پہلے مر گیا، اور کہا کہ گھوڑا نہیں رکھتے ہمیشہ مادی ہیں، گھوڑی ہوتی ہے، نر نہیں ہوتا، مذکر نہیں ہوتا، مؤنث ہوتی ہے۔ ایسا ہوا کہ وہ گھوڑی مر گئی۔ اب پریشان ہوئے کہ جناب امام کا گھوڑا نکالنا ہے، تو اب تو گھوڑی تو مر گئی ہے، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ ہمارا جو وہ کیا ہے، امام باڑہ ہے یا جو ان کا ہوتا ہے، قریب میں جو ہے وہ ایک چودھری رہتا تھا، کاٹھی قبیلہ یا کوئی اس نے قبیلہ بتایا۔ کہتے ہیں ان کے پاس تھا، لیکن مؤنث نہیں مذکر تھا، گھوڑا تھا، گھوڑی نہیں، گھوڑا گھوڑا گھوڑا۔ اس کے پاس گئے کہ بھئی ہمارے امام کا گھوڑا، یعنی ہماری گھوڑی تو مر گئی ہے، اب ہم نے امام کا گھوڑا نکالنا ہے، تو آپ 2 دن کے لیے اپنا گھوڑا ہمیں دیں، کرائے پر دیں، رینٹ پر دیں، یا وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہم لے کر آ گئے۔ وہ ذاکر، سب کا ذاکر کہتا ہے کہ میں نے اس گھوڑے کو ٹیوب ویل پہ لے جا کر اچھی طرح نہلایا، اور نہلانے کے بعد اس کے اوپر چادریں ڈالی۔ چادریں ڈالنے کے بعد جناب اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی چیز لگائی کہ آنکھوں سے پانی نکلنے لگ گیا۔ پھر آگے قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام کا گھوڑا ہم لے کر جا رہے تھے، تو لمبی گلی تھی اور سامنے سے کسی کی گھوڑی آئی، وہ مؤنث تھی، ہمارے پاس مذکر تھا، وہ جو ہے زنانہ جنس کی تھی اور ہمارے پاس مردانہ جنس گھوڑا تھا۔ جب ہمارے گھوڑے نے، امام کے گھوڑے نے سامنے سے آتی ہوئی گھوڑی کو دیکھا تو وہ رسے تڑوانے لگا، اور ہم نے اسے کہا کہ صبر مولا، صبر مولا۔ تو ہماری عزت کا سوال ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ جناب امام کا گھوڑا بھرے جلوس میں ماتمیوں کو چھوڑ کر گھوڑی پہ چڑھ گیا۔ گھوڑا، وہ ذاکر کہتا ہے گھوڑا اپنی زبان حال میں کہہ رہا ہوگا تمہارے مسلک کا سوال ہے، میری جو ہے وہ مردانگی کا سوال ہے کہ سامنے گھوڑی اور میں آرام سے رہوں۔ بہرحال ذاکر کہتے ہیں ہم نے بڑا پکڑا، لیکن گھوڑا ہم سے چھڑوا گیا اور گھوڑی کے پاس پہنچ گیا۔ جنس نے جنس کو دیکھا تو قابو نہ رہا، جنس نے جنس کو دیکھا تو ضبط نہ رہا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ کوئی تھوڑی محنت ہے؟ آپ کو پتہ ہے گھوڑا کتنے کا آتا ہے، اور گھوڑے کا خرچہ کتنا ہے؟ اور گھوڑے کوئی ایسے کمزور گھوڑے نہیں ہوتے، ان بدعتیوں کے ہٹے کٹے تگڑے اور بڑے پہلوان قسم کے گھوڑے، اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ چارہ کھلایا جاتا ہے اور طاقتور بے شمار غذائیں کھلائی جاتی ہیں۔ یہ ہے عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے۔ لیکن اس ساری محنت کے بعد بدعتیوں تمہارا رزلٹ کیا ہے؟ اسحاق جال والا کہہ رہے یہ مغالطے ہیں، یہ شیعہ کا گھوڑا مغالطہ ہے، یہ شیعہ کا امام کا تابوت مغالطہ ہے، یہ میلاد پہ لاکھوں کا خرچہ اور میلاد کے جلوس یہ مغالطہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث مدد، یا امام مدد، یا علی مدد، یا رسول مدد، بہاول حق تے بیڑا دھک، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، یہ مغالطے ہیں۔ اگر تو دماغ سٹ پٹا نہ گیا ہو تو یہ مغالطے تو نہیں ہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کر مردے کو پکار رہا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر مردے کو کہہ رہا ہے اے بری امام میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، یہ مغالطہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کل کو کوئی کہے کہ جناب وہ ہبل کی عبادت کرتے تھے، یہ مغالطہ ہے۔ وہ منات لے کر آ گئے، یہ مغالطہ ہے۔ وہ عزا کی پوجا کرنے لگے، یہ مغالطہ ہے۔ مطلب وہ ایسے نہیں ہیں۔ ہمیں وہ لیلا
نظر آتی ہے، مجنو نظر آتا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے۔ جو ہم کہیں وہ ان کو اور لگے، جو وہ الٹ کہیں وہ یہ کہیں کہ مغالطہ ہے۔ اس ساری محنت کے بعد بدعتیوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا تسلا نارن حامیہ، دہتی آگ میں داخل ہوں گے۔ کیوں داخل ہوں گے؟ کہ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے باوجود خسارہ، اور سمجھتے کیا رہے ہوں گے؟ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بڑے نیک وکار ہیں اور بڑے نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ مدد، میرے نبی نے مجھے بتایا ہے قتل ہو جا، جلا دیا جا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہے یا علی مدد، یا غوث مدد، یا رسول مدد، یا نبی مدد، یا بہاو الحق مدد، بلکہ فرشتوں سے بھی مدد مانگی جاتی ہے، جبریل مدد کر، میکائیل مدد کر۔ یہ ابھی مغالطہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ اس لیے اہل بدعت کے ساتھ اگر آپ کا معاملہ بنتا ہے، نہ شادی کریں وہاں، نہ وہاں شادی دیں، نہ رشتہ لیں، نہ رشتہ دیں، نہ ان کو دعوت پہ بلائیں، نہ ان کی دعوت پہ جائیں۔ ہاں اگر آپ جاتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگائیں، کہیں کہ یا غوث مدد کہنا شرک ہے، کہیں کہ بہاول حق بیڑا دھک کہنا شرک اکبر ہے، کہیں کہ بری بری امام بری کھوٹی قسمت کر دی کری کہنا حرام ہے۔ یہ ہے تعلق کا طریقہ، ورنہ تعلق کوئی نہیں ہے۔